براعظم ایشیا میں تصوف کے 4 بڑے سلاسل موجود ہیں: سہروردی، چشتی، قادری اور نقشبندی۔ ہر سلسلے کی کئی شاخیں ہیں اور ہر شاخ سے کئی گوشے نکل آئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلوک کے کئی نمونے نمودار ہو گئے ہیں اور ان سب میں کچھ نہ کچھ فرق موجود ہے۔ یہ فرق مختلف طبیعتوں کے تقاضوں کا نتیجہ ہے جو الہامی طور پر جلیل القدر بزرگوں کے قلوب پر واردات کے طور پر رونما ہوئے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی قدس سری کے ذات گرامی سے شروع ہوا۔ آپ سے پہلے یہ سلسلہ طریقہ خواجگان کے نام سے مشہور تھا اور اس کی ابتدا میں ذکر زبانی شامل تھا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے الہام کی بنا پر اس کو بند کیا اور سلوک کی ابتدا لا الہ الا اللہ کے پوشیدہ ذکر سے کروائی، جس حبس دم یعنی سانس کو روکنا کے ساتھ ذکر کرنا ہمیں آپ سے رائج ہوا، جو آپ کو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے حاصل ہوا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ حضرت شیخ ابو علی فارمدی طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ذکر کے 4 مراحل بتائے ہیں۔ 3 ذکر کے چھلکے ہیں اور چوتھا ان کا مغز ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت شیخ ابو علی فارمدی طوسی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ خواجگان کے بزرگ حضرت خواجہ ابو یعقوب یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ حضرت امام غزالی کے قول کے مطابق ذکر کا پہلا چھلکا زبانی ذکر ہے، جس میں زبان تو ذکر کرے مگر دل غافل ہو۔ اس قسم کے ذکر سے کوئی خاص فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ زبان بیہودہ باتوں سے دور رہتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زبانی ذکر سے دل متاثر ہو کر ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ذکر کا دوسرا چھلکا دل میں پوشیدہ ذکر ہے۔ ایسے ذکر میں دل کو حظ نہیں آتا مگر زبردستی اس سے ذکر کرایا جاتا ہے۔ ذکر کی اصل ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ ذکر کا تیسرا چھلکا دل کے ذکر کے ساتھ دائمی مشغول رہتا ہے، اس طرح کہ اگر دل کو زبردستی بھی روکا جائے تو نہ رکے۔ خوش نصیب ہے وہ سالک جس کو یہ مرحلہ حاصل ہو جائے، مگر پھر بھی یہ چھلکا ہے اور مغز نہیں، جو مطلوب اور مقصود ہے اللہ اللہ کرنے کا۔ ذکر کا چوتھا مرحلہ اس کا مغز ہے، جس میں اللہ اللہ کرنا بند ہو جاتا ہے اور مذکور یعنی وہ ذات پاک جسے ہم اللہ کہتے ہیں وہ قلب میں سما جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ولایت یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ کچھ بزرگوں کے قول کے مطابق، مثلاً حضرت خواجہ محمد حسن جان قدس سری العزیز کے قول کے مطابق، جب اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ اللہ ملکہ بن جاتا ہے اور دائمی جاری رہنے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تو بھی ذاکر کا نام اولیاء اللہ کے دفتر میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں رہتا۔ سالک کو اگر ذکر کا چوتھا مرحلہ حاصل ہو جائے تو پھر بھی اسم سے ذکر کرنے کو بالکل نہ چھوڑے، اور اگر چوتھے مرحلے میں کمزوری محسوس کرے تو اسم سے ذکر ضرور کرے تاکہ ناپختگی دور ہو جائے۔ نقشبندی سلسلے میں حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں، ان کا زور اس بات پر تھا کہ سالک ذکر کرنے میں اتنی محنت کرے کہ وہ خود بخود جاری رہے، خواہ اس میں اسم ہو یا نہ ہو۔ اسم کے بغیر یاد الہی بہتر ہے اس سے کہ اسم کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ مراقبے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس سے یادداشت کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ نقشبندی سلوک کا حاصل مطلب یہی ہے کہ یادداشت کی نسبت حاصل ہو جائے۔
جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے کرائی تھی اور اللہ کے ذکر کو بعد میں رکھا، مگر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کی ابتدا اللہ اسم سے کروائی اور لا الہ الا اللہ کو بعد میں رکھا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ اللہ ذکر سے سالک میں جذب جلد پیدا ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ ذکر سے سلوک جلد طے ہوتا ہے۔ پہلے طریقے کے مطابق ذاکر مجذوب سالک ہوتا ہے اور دوسرے طریقے کے مطابق ذاکر سالک مجذوب ہوتا ہے۔ جب تک سالک جذب حاصل نہیں کرتا وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا، خواہ وہ جذب ابتدا میں حاصل کرے یا بعد میں پائے۔ اگر اس نے ابتدا میں جذب حاصل کیا تو مجذوب سالک کہلایا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سلوک ذاکر کی کوشش سے طے ہوتا ہے، مگر جذب محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے، ذاکر کی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلوک کے مطابق مخفی ذکر کو سینے کے مختلف مقامات میں کرنا پڑتا ہے۔ ان کو لطائف کے مقامات کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس آگے بیان کیا جائے گا کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ذکر کو دل کے اندر جاری رکھنے پر اکتفا کیا، جس سے سب لطائف بیدار ہو جاتے ہیں۔ مقصد سب لطائف کو بیدار کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ یا اجمالی طور پر۔ ذکر کرنے سے جب لطائف بیدار ہوتے ہیں تو ذاکر کو مختلف رنگوں کی تجلیاں نظر آتی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کے خلفاء کی تحریروں کے مطابق قلبی لطیفے کا رنگ پیلا، روحی لطیفے کا سرخ، سر لطیفے کا سفید، خفی لطیفے کا سیاہ اور اخفا لطیفے کا سبز ہوتا ہے، مگر حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے مطابق قلبی لطیفے کے نور کا رنگ سفید، روح کا پیلا اور سر کا سرخ بتایا گیا ہے۔ اس اختلاف کے بارے میں جب حضرت حافظ محمد ہاشم جان رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت قبلہ کے تیسرے نمبر کے فرزند تھے، سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اصل مقصد لطائف کو بیدار کرنا ہے، تجلیوں کے رنگوں کے اختلاف کو کوئی اہمیت نہیں۔ نقشبندی سلسلے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کے 3 طریقے ہیں، ایک ذکر، دوسرا مراقبہ اور تیسرا رابطہ۔ ذکر میں جب پختہ ہو جاتا ہے اور ملکہ بن جاتا ہے اور بند نہیں ہوتا تو اس سے نسبت یادداشت حاصل ہوتی ہے اور سالک واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ذکر صرف نفس کا شغل یا معمول رہ جاتا ہے اور نفس فنا نہیں ہوتا۔ نفس کا اپنے آپ سے اور اپنے ارادے سے دستبردار ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے جھک جانا اس کے فنا ہونے کی نشانی یا علامت ہے۔